سو دی انٹرو آف Amazon FBA ہول سیل. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ ٹرم سکھا دوں کہ وٹ از FBA. FBA کا سمپل مطلب ہے فلفلمنٹ بائی Amazon. فلفلمنٹ بائی Amazon کا ایک اور اردو میں آپ کو سمپل یہ میننگ بتا دوں کہ کچھ بھی آپ کے پاس پڑا ہوا ہے پروڈکٹس ہیں یا کچھ سیلنگ کے لیے آپ نے چیز پرچیز کی ہوئی ہے, اس کو سمپلی آپ نے اپنے پاس منگوایا, اس کے بعد Amazon کے پاس بھیج دیا, Amazon کے ویئر ہاؤس میں. Amazon جانے, کسٹمر جانے, ریفنڈ جانے, Amazon ہی فلفل کرے گا آرڈر. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ دن کا 200 آرڈر لگ رہا ہے, 100 آرڈر لگ رہا ہے, 300 آرڈر لگ رہا ہے. آپ اس کی شپمنٹ پلانس بنائیں, ٹریکنگ بنائیں, اور وہ آپ جا کے ادھر اپڈیٹ کریں, اور پورا دن اپنا آپ دن کے سارے گھنٹے 10 سے 12 گھنٹے آپ وہ آرڈر سیدھے کرتے ہوئے لگیں, اور آپ جو ہے وہ ٹریکنگ اپڈیٹ کریں Amazon کے سیلر سینٹرل میں جا کے. تو یہ سمپل یہ اس کا مطلب ہے کہ FBA کا کہ اپنی پروڈکٹس Amazon کے ویئر ہاؤس میں بھیج دی, Amazon جانے, کسٹمر جانے, ہمیں اس کی ٹینشن نہیں, ہم نے صرف پروڈکٹ ریسرچ کرنا ہے, پروڈکٹ پرچیز کرنی ہے اور Amazon کے پاس بھیجنی ہے. اب سمپل اس کا جو سسٹم ہے وہ ایسے ہے کہ ایک اگر بندے کے پاس لیٹ سپوز کریانہ اسٹور اس نے کھولا ہوا ہے, ایک جنرل اسٹور ہے اس کے پاس, اور وہ کچھ پروڈکٹ جو ہے وہ سیل کرنا چاہ رہا ہے اپنے جنرل اسٹور میں, اور وہ نیو پروڈکٹ ہے یا اولڈ پروڈکٹ ہے. اب اس کا سسٹم کیا ہوگا کہ ایک میں لپٹن اگر ٹی کی مثال لے لوں, تو اس کو پتا ہے کہ یار آلریڈی اس لپٹن ٹی کے جو آدھے کلو والا پیک ہے یا پاؤ والا پیک ہے یا 2 kgs والا پیک ہے, یہ آلریڈی مارکیٹ میں سیل ہو رہا ہے. تو وہ سمپل کیا کرے گا کہ وہ مارکیٹ میں جائے گا اپنے ہول سیلر کے پاس, جو لپٹن کا آتھرائز ڈسٹریبیوٹر ہوگا اس کے پاس جائے گا, اس سے ہول سیل پہ وہ چیز پرچیز کرے گا, پرچیز کرنے کے بعد اپنی دکان میں رکھے گا, اور اس کو ریٹیل پہ, جو سمپل اردو میں ہم پرچیون کہتے ہیں, ریٹیل میں وہ سیل کر دے گا. تو یہ سمپل اس کی یہی ساری فلاسفی ہے Amazon FBA ہول سیل کی, کہ جو چیز آلریڈی ایک مارکیٹ میں بک رہی ہے ہم نے اسے چیک کرنا ہے مختلف ٹول سے, اس کی ہسٹری پریویسلی چیک کرنی ہے کہ وہ مارکیٹ میں کس طرح پرفارم کر رہی ہے, ہمارے حصے میں کتنے پیس آ رہے ہیں, اور وہ کس طرح کی سیل کرے گی, کتنے پیس پرچیز کرنے ہیں. تو یہ سارا جسے کہتے ہیں نا ایک ہول سینیریو ہے FBA ہول سیل کا, بہت سمپل ہے ایز کمپیئر ٹو اگر آپ PL میں کرتے ہیں یا آپ آن لائن آربیٹراج یا ریٹیل آربیٹراج یا ڈراپ شپنگ. تو یہ سیفسٹ بزنس ماڈل ہے, 100% سیفسٹ. آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ لیٹ سپوز کہ اگر آپ نے کوئی 10 سے 15 پیس ایک پروڈکٹ کے پرچیز بھی کر لی ہیں تو ناٹ اے بگ ڈیل. اگر وہ ان فیوچر مائنس میں جا رہے بھی ہیں وہ والے پیس, تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی, بیکاز ایک پروڈکٹ تو ہوتی نہیں ہے ہمارے پاس ہول سیل میں, ہمارے پاس تو سیورل پروڈکٹس ہوتی ہیں, مینس کے بے شمار پروڈکٹس. جسے کہتے ہیں نا کہ ہم اگر ایک ڈسٹریبیوٹر نکالتے ہیں اس کے پاس سے ہمیں 15 ڈفرنٹ پروڈکٹس ملتی ہیں, تو ہم اس کے 10 پیس آرڈر کر کے دیکھ لیتے ہیں جسٹ فور ٹیسٹنگ, کہ اگر وہ اچھا پرفارم کرتی ہیں, اچھا پروفٹ دے کے جاتی ہیں, جن کو پیس اچھے نکلتے ہیں اس کے, تو ہم اور آرڈر کر لیں گے. رسک فیکٹر جسے کہتے ہیں نا کہ 0% اس میں آ جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو ریٹیل آربیٹراج ہو گیا, آن لائن آربیٹراج, ڈراپ شپنگ یا PL جو ہے وہ 99% رسکی ہے. مینس کہ اگر آپ ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ بھی کام کر رہے ہیں یا آپ ایز اے انویسٹر بھی کام کر رہے ہیں, تو وہ آپ کو جسے کہتے ہیں نا اپنا پیسہ یہ سمجھ کے لگاتے ہیں, آپ کے دل و جگرا اتنا بڑا کرنا پڑتا ہے کہ وہ بس آپ سمجھیں کہ آپ نے پیسہ اپنا ڈبا دیا سارا A to Z PL میں. ڈراپ شپنگ جو ہے رسکی ہے, اکاؤنٹ آپ کا رسک میں چلا جاتا ہے. ریٹیل آربیٹراج, آن لائن آربیٹراج, انوائسنگ کا تھوڑا سا ایشو ہو جاتا ہے. ہول سیل میں سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں نا سیفسٹ بزنس ماڈل, اور چیز ایزیلی پرچیز کرنا, ڈسٹریبیوٹر ریسرچ, برانڈ ریسرچ, ایچ اینڈ ایوری آپ ریسرچ کر کے آپ ایزیلی جو ہے وہ پرچیز کر لیتے ہیں اپنے لیے مال, اور آپ آہستہ آہستہ سیلنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں Amazon پہ, اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ بڑھتے جاتے ہیں اور ایک اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں. اب اس کا پوٹینشیل کیا ہے بیسیکلی FBA ہول سیل کا؟ مینس کہ جس طرح پرائیویٹ لیبل ہے, اگر وہ آپ کو 60% یا 70% ریٹرن آن انویسٹمنٹ دے رہا ہے, تو آپ صرف ہول سیل کی طرف اگر آئیں تو آپ ذہن میں جو منیمم ہے, جو ہمارا کرائٹیریا ہم کہتے ہیں 10% منیمم آپ ریٹرن آن انویسٹمنٹ رکھتے ہیں. لیٹ سپوز تو آپ اگر $10,000 لگاتے ہیں اپنے اکاؤنٹ پہ, تو پر منتھ اگر آپ 10% ریٹرن آن انویسٹمنٹ بھی اس $10,000 پہ رکھتے ہیں, تو آپ $1,000 کما لیتے ہیں, جو اس وقت پاکستان میں 2,01,000 بنتا ہے. یہ آج 23 مئی ہے 2022 کو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, آج $201 جا رہا ہے. تو 2,01,000 سمجھے کہ یا 2,10,000 آپ نے اگر سیو کر لیا اپنے پاس, پر منتھ آپ کما رہے ہیں, تو آئی تھنک دیٹ اٹس اے گڈ ویج فار پر منتھ ٹو رن یور کچن اور ٹو رن یور پاکٹ اور ٹو رن یور فیملی. تو سمپل سینیریو ہے اس کورس میں. انشاءاللہ ہول سیل سارا کور کیا جائے گا اس میں, آپ کو انشاءاللہ آگے دوسرے کورسز بھی اویلیبل ہوں گے, مگر اس وقت مین جو فوکس ہے ہمارا وہ FBA ہول سیل پہ ہے, کہ اگر ایک ورچوئل اسسٹنٹ ہے یا ایک انویسٹر ہے تو وہ اپنا پیٹ کس طرح چلائے. اب ورچوئل اسسٹنٹ کہتے ہیں جی کہ ہول سیل میں پوٹینشیل نہیں ہے, یا آن لائن آربیٹراج میں پوٹینشیل نہیں ہے, یا ریٹیل آربیٹراج یا ڈراپ شپنگ میں پوٹینشیل نہیں ہے. پوٹینشیل ہے تو صرف PL میں ہے. بالکل صحیح کہتے ہیں, PL میں پوٹینشیل ہے. پیٹ کس طرح چلے گا؟ بات ادھر آ کے جسے کہتے ہیں نا کہ اسٹک کر دیتی ہے کہ پیٹ چلانے کے لیے
ہمیں تو بیسیکلی ایز اے وی ایس کو دیکھنا ہے یا بچوں کو دیکھنا ہے جو بھی ارننگ کرنا چاہ رہے ہیں، جن کی پاکٹیں خالی ہیں، جن کے پاس اپنے گزر بسر کے لیے یا آگے پیچھے گھومنے پھرنے کے لیے پیسے نہیں ہے، روز گھر سے پیسے لے رہے ہیں وہ. ہم نے تو ان کو انیبل کرنا ہے. ہم نے تو کہنا ہے بھائی اپنی فیس بھی اپنی جیب سے دو، والدین پہ اتنا وہ زور نہ ڈالو یا اتنا وہ جسے کہتے ہیں کہ پریشر نہ ڈالو، اپنے خرچے خود اٹھانے کی ایک استطاعت ہونی چاہیے ہر کسی بندے کے اندر. تو جسے کہتے ہیں نا کہ ہول سیل ہی ایسا بزنس ہے کہ اس میں کلائنٹس بہت زیادہ ہے. مینس کہ اگر آپ مارکیٹ اس وقت دیکھیں تو 90% کلائنٹس آپ کو ہول سیل کے ملیں گے بیکاز صرف اس بزنس ماڈل کی وجہ سے. اگر آپ کو ہول سیل کا 90% کلائنٹ مل رہا ہے اور آپ پی ایل کر لیتے ہیں یا ڈراپ شپنگ یا آن لائن آربیٹراج، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ لانگ ٹرم سسٹم چل سکے گا. ہول سیل میں اگر آپ کو کوئی برا کلائنٹ قسمت سے مل جاتا ہے تو وہ میں کہتا ہوں کہ ایک تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ لانگ ٹرم چلتا ہے. سیکنڈلی وہ آپ اس سے اپنے ویزا لگواتے ہیں. مین تو ویزا تو پاکستان میں مست ہے نا. اگر آپ ایک انسٹیٹیوٹ کے ساتھ لیٹس سپوز 6 months 7 months ایک کلائنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہی از ہیونگ گڈ منتھلی پروفٹ اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، تو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی آپ کے لیے. مینس آپ ایزیلی اسے کہہ سکتے ہیں کہ یار مجھے اپنے پاس یو ایس میں بلا لے، ایک وزٹ ویزا لگوا دے، یا جسے کہتے ہیں کہ پرماننٹلی ورک ویزا پہ بلا لے. اس کے لیے ایشو نہیں ہے. اس کلائنٹ کے لیے آپ کو بلانا یا آپ کے ساتھ مطلب کہ کوئی ایک ایگریمنٹ سائن کرنا یا آپ کو اسپانسر کرنا، اس کے لیے ایشو نہیں ہوگا بیکاز یو آر پرووائڈنگ ہم دی بیسٹ سروسز، بیسٹ ورک اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو جسے کہتے ہیں کہ ہول سیل ایک بیسٹ پارٹ ہے ورچوئل اسسٹنٹس کے لیے، انویسٹرز کے لیے بھی، اور جسے کہتے ہیں کہ ایک پوری ایک الگ دنیا. اور اس وقت سیورل پروڈکٹس ہیں. مینس کہ اگر 22 کروڑ عوام پاکستان کی ہول سیل کرنا شروع کر دے، صرف یو ایس مارکیٹ کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت، آپ یو ایس میں، یو کے میں، آسٹریلیا میں، دبئی میں، آپ مطلب کہ جدھر جدھر امیزون کے سیلنگ پلیٹ فارم الاؤ ہیں آپ ہول سیل کر سکتے ہیں. مگر جو یو ایس کی آن لائن مارکیٹ ہے وہ $57 بلین کی جو 2020 میں ریکارڈ کی گئی تھی، وہ $57 بلین کی صرف آن لائن مارکیٹ ہے. مینس کہ 50 تو یو ایس کی صرف اسٹیٹس ہیں. تو مینس کہ جس دن کام جسے کہتے ہیں نا کہ امیزون پہ جس دن کرسمس بھی ہوتی ہے یو ایس کے اندر، تو وہ امیزون پہ پھر بھی نا آپ کے اس دن جسے کہتے ہیں نا کہ $500 $2,000 کی سیل ہو جاتی ہے. اگر $1,000 کی بھی روز کی سیل ہو تو 10% ریٹرن آن انویسٹمنٹ آپ اس پہ رکھ کے چل رہے ہو تو مینس $100 آپ نے روز کا کمایا. $100 اس وقت سمجھے کہ $20,000 بنتا ہے. تو 20,000 کو آپ ملٹی پلائی 30 days پہ کر لیں تو یو آر ہیونگ اے گڈ ویج ایٹ دی اینڈ آف دی منتھ. ناٹ دی دولت. مینس کہ دولت ہول سیل سے دولت نہیں بن سکتی. ہول سیل سے کتن چل سکتا ہے یا ایک اچھی ویج آ سکتی ہے کہ جس سے آپ وہ پیسے اکٹھے کر کے آپ نیکسٹ ڈراپ شپنگ، ریٹیل آربیٹراج، آن لائن آربیٹراج یا پی ایل کرنا چاہیں ایزیلی کر سکتے ہیں ہول سیل سے پیسہ کما کے. اور اب ایک ورچوئل اسسٹنٹ ہے اگر وہ ہول سیل سیکھ رہا ہے، ہول سیل کر رہا ہے، سارا سسٹم چلا رہا ہے، تو وہ اپنے لیے ایک اچھی مطلب کہ پر منتھ اگر وہ $1,000 ارن کر رہا ہے تو 12 مہینوں کا اس کے پاس $12,000 ہو گیا. اور وہ $12,000 جب امیزون میں انویسٹمنٹ کرے گا اپنی ذاتی، تو اگر وہ لوگوں کو اتنا زیادہ پیسہ کما کے دے رہا ہے یا لوگوں کو مہینے کا 500 سے $1,000 کما کے دے رہا ہے، تو وہ خود بھی ایزیلی مطلب کہ اپنا اکاؤنٹ رن کر سکتا ہے. ایک وہ اپنا اکاؤنٹ رن کر رہا ہے، جو پیسے اس کے بن رہے ہیں وہ دوبارہ فلپ کر رہا ہے. فلپنگ کے دوران وہ ساتھ اپنی سروسز بھی بیچ رہا ہے، اپنا پیٹ بھی چلا رہا ہے، اپنے ایکسپینڈیچر بھی سارے اٹھا رہا ہے. تو آئی تھنک سو دیٹ کہ ہول سیل از اے بیسٹ فیلڈ ان دی بگننگ. مینس اگر آپ بگننگ میں اوپر جانا چاہ رہے ہیں، کچھ ایک جسے کہتے ہیں ایک اچھی رقم، اچھے پیسے اگر آپ اپنی جیب میں رکھنا چاہ رہے ہیں تو اٹس دی بیسٹ یو کین سے مارکیٹ پلیس. اور سب سے زیادہ جو ہول سیل ہے وہ کامیاب بھی جسے کہتے ہیں کہ اس میں ہی ہے یو ایس مارکیٹ میں، بیکاز ایک تو مارکیٹ بہت بڑی ہے، سیچوریٹڈ نہیں ہے. پورا پاکستان بھی لگ جائے تو ہول سیل ختم نہیں ہوتا. برانڈ جسے کہتے ہیں نا کہ دن بد دن نیو برانڈ آ رہے ہیں. مینس کہ مجھے ابھی تقریباً 2 سے 3 سال ہو گئے ہیں ہول سیل پہ کام کرتے ہوئے. تو مجھے آج تک جسے کہتے ہیں کہ کبھی دل آزاری نہیں ہوئی کام کرتے ہوئے، کیونکہ میں خود ایز اے وی اے بھی سروسز لوگوں کو دے رہا ہوں، ایز این انویسٹر بھی کام کر رہا ہوں، اور جسے کہتے ہیں ایک اپنا انسٹیٹیوٹ بھی جو ہے وہ رن کر رہا ہوں، فزیکل ٹریننگ بھی دے رہا ہوں. تو آج تک مجھے کبھی ایسا نہیں لگا کہ برانڈس کم ہو گئے ہوں. کہ مطلب کہ آج کچن کی کیٹیگری میں گئے تو نیو پروڈکٹس مل گئی، نیو برانڈس مل گئے، اور مطلب کہ سارا جسے کہتے ہیں نا کہ ایک نظام، ایک سسٹم جو ہے چلنا شروع ہو گیا. اور صرف یہ سسٹم کس طرح چلے گا کہ اچھے نصیب سے. ایک تو نصیب بہت امپورٹنٹ ہے، دوسرا محنت بھی انسان کی ہے، مگر نصیب میٹرز. مطلب کہ آپ صرف اللہ پاک کے سامنے نہ مال مانگے، نہ دولت مانگے، نہ پیسہ مانگے، نہ شہرت مانگے. صرف اللہ پاک سے اپنا آپ جسے کہتے ہیں ایک اچھا نصیب مانگے. جب نصیب اچھا ہوگا، عزت، مال، دولت، سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کے قدموں میں ہوگی. حضرت علی کا بھی قول ہے کہ میں نے بڑے بڑے عقل مندوں کو نصیب والوں کے در پہ دیکھا ہے.
تو نصیب کا بڑا تعلق ہے کام کرنے سے، اور ایک تو سیکنڈلی زمین کا بھی بہت سسٹم ہے. اگر ایک زمین پہ آپ بیٹھے ہیں اور آپ 10 سال اس زمین پہ لگا بیٹھے ہیں اور آپ مطلب کہ جسے کہتے ہیں دولت مند یا کچھ کما نہیں پا رہے، مین جدھر آپ 10 سال پہلے تھے اگر آپ ادھر ہی کھڑے ہیں 10 سال بعد بھی، تو وہ زمین آپ کے ہاتھ میں صحیح نہیں ہے. مینز آپ اس زمین کو چھوڑیں اور کوچ کر دیں، کسی نیکسٹ زمین پہ چلے جائیں، کسی اور ملک میں چلے جائیں، اپنی قسمت آزمائیں. کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ 16 سال یا 17 سال کی عمر سے ایک بچے کو منی میکنگ سکل آنا چاہیے، جو ہمارے انسٹیٹیوٹ کالجز وغیرہ یہ وہ نہیں سکھاتے. اور مطلب پیسہ بے شک نہ کمائے مگر ایک منی میکنگ سکل آنا چاہیے بندے کو، کیونکہ ایک سکل پرسن کو کبھی بھی دنیا میں رسوائی نہیں ہوتی. نہیں، جس کے پاس بھی سکل ہے وہ کچھ نہ کچھ کمائی لیتا ہے، کچھ نہ کچھ سسٹم چلا ہی لیتا ہے اپنا. تو سکل بھی بہت امپورٹنٹ ہے. سیکنڈلی جو 24-25 سال کی عمر تک آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کم از کم 40 سے 45 لاکھ روپے آپ کے پاس اویلیبل ہونا چاہیے. کیوں اویلیبل ہونا چاہیے؟ ڈفرنٹ سکلز دیکھنے کے لیے، ڈفرنٹ جگہ پیسہ پھینکنے کے لیے اور اپنا جو ہے وہ سسٹم چلانے کے لیے. سیکنڈلی ہول سیل از اے فرسٹ یو کین سے اسٹیپ. مینس کہ اگر آپ $500 یا $1000 پر منتھ ایز اے بی اے یا ایز این انویسٹر آپ کما رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اس پہ آپ کی ایک تو کچن منی کا مسئلہ سالو ہوگا. مینس گھر کا کچن چلانا تھا، اپنا کچن چلانا تھا، اپنی پاکٹ منی چلانی تھی، یونیورسٹی کی فیس دینی تھی، ایکسپینڈیچر اٹھانے تھے، تو وہ تو مسئلہ آپ کا جیسے کہتے ہیں نا کہ حل ہو گیا نا، ایک پیسے آنا شروع ہو گئے. سیکنڈلی پھر ہم نیکسٹ بزنس ماڈیول کی طرف شفٹ کرتے ہیں. اب وہ نیکسٹ بزنس ماڈیول آن لائن ہو سکتا ہے، فزیکل ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. میری نظر میں جو نیکسٹ بزنس ماڈیول ہے کہ اگر آپ $500 سے $1000 ارن کر رہے ہیں، اس میں سے آپ $100-200 اپنا بچا کے رکھیں، جو آپ کوئی بھی انسٹالمنٹ پہ یا کسی بھی سوسائٹی میں آپ کوئی اپنے لیے پلاٹ جو ہے وہ بائی کر سکتے ہیں، جو آپ کو 2 سے 3 سال کے بعد دولت مند بنا دے. مینس کہ پاکستان میں تو سب سے زیادہ اوپر اس وقت ریئل اسٹیٹ ہی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ہول سیل یا ایک آن لائن کام کرنا تو ایک بہانا ہے، پیسہ کمانے کا بہانا ہے. اگر آپ نے پیسہ کمانا شروع کر دیا تو پھر آپ کے لیے ڈونٹ فکس ہو کہ کوئی ایشو ہے. آپ ایک پلاٹ اپنے لیے لے سکتے ہیں، آپ ایک سیکنڈ بزنس امپائر کھڑا کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس 40-45-50 لاکھ روپے اپنے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے اور آپ جسے کہتے ہیں کہ بیٹھ کے ایزیلی کسی بھی فیلڈ میں آپ کھیل سکتے ہیں اور اس کو ڈبل ٹرپل کر سکتے ہیں. تو ہمارا بیسیکلی جو خواب ہے وہ $1,000,000 پاکستان بنانے کا خواب ہے کہ every Pakistani should earn about $1,000 to $2,000 a month and he can just become a millionaire in about 2 to 3 years. اور جسے کہتے ہیں کہ اگر اچھا نصیب ہو تو پھر تو منٹوں میں انسان جو ہے ملینئر بن جاتے ہیں. مگر اس کے لیے ایک اچھا دماغ، محنت بھی بہت ضروری ہے. اور جسے کہتے ہیں کہ فرسٹ نمبر پہ تو ہمیشہ میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ نصیب جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کہ جب آپ کا نصیب اچھا ہوگا سب چیزیں آپ کے پاس ہوں گی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور ماں باپ کی دعائیں، اپنی ماں سے باپ سے آپ دعا کروائیں گے اللہ پاک آپ کے بزنس میں، آپ کے کام میں، آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. اور انشاءاللہ جب آپ یہ سارا کچھ لے کے چلیں گے ساتھ، انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے آپ کو ترقی بھی دے گا اور آپ کے تمام خواب جو ہیں وہ پورے ہوں گے. آپ کی آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ آپ سے خوش ہو کے جائیں گی. نہیں کہ کیا چھوڑ کے گیا ہمارا باپ دادا. تو انشاءاللہ یہ کہ سیکھیں گے، لوگوں کو سکھائیں گے، نالج دینے سے نالج بڑھتا ہے اور انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا. آگے دوسری ویڈیوز انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے ساری. انشاءاللہ امید ہے کہ کافی ہمیں اچھا رسپانس آئے گا. اور اگر کسی بھی پوائنٹ پہ کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کسی بھی ویڈیو میں، جسٹ ٹیک دیٹ اسکرین شاٹ اور جسٹ پوسٹ ان آور EC Team 86 گروپ آن فیس بک. تو آپ کو ایزیلی جو ہے وہ آپ کو سارا جو سسٹم ہے وہ آپ کو ہم میسیجز میں آپ مجھے ریچ کر سکتے ہیں، ان باکس میں میری فیس بک آئی ڈی پہ آپ ریچ کر سکتے ہیں، آپ گروپ پہ پوسٹ کر سکتے ہیں. وی آر آلویز اویلیبل فار آور کمیونٹی، فار آور اسٹوڈنٹس ٹو سالو دیئر پرابلمس. تھینک یو سو مچ.